دو بڑے سپر پاور حکومتیں تھیں، سپر پاور، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر، رومن ایمپائر کیسر، پرشین ایمپائر کسرا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب حضور پاک کے زمانے سے تھوڑا سا زمانہ آ گیا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، مدینے سے یہ صحابہ کی جماعتیں نکلی تھی اور یہ بات کر رہے تھے کیسر اور کسرا سے مقابلے۔ سوچو سیمانچل کے غریب لوگ، بستیوں میں رہنے والے جن کے ہاں پکی سڑک بھی نہ ہو، اور وہ گاؤں کے رہنے والے اگر یہ کہیں ہم امریکہ سے لڑنے والے ہیں، رشیا سے لڑنے والے، تو دنیا مذاق ہی تو کرے گی۔ دنیا کیا کہے گی؟ ارے تمہارے چھپر کے گھر ہیں اور تم بات کر رہے ہو سپر پاور سے لڑنے کی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل صحابہ کرام جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ کیسر اور کسرا کو بھی ہم فتح کر لیں گے، روم اور ایران کو بھی فتح کر لیں گے، مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے جن کے پاؤں میں چپل نہیں، جن کے کپڑوں پہ پیبند لگے رہتے ہیں، جو 10 لوگ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے ہیں، یہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ روم اور ایران فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں وہ مذاق کرنے والے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ کی جماعت، وہ فاقہ کشی پر رہنے والے، ایک پیبند لگا جبہ پہننے والے، بغیر چپل کے کئی لمبے میل تک سفر کرنے والے صحابہ جب نکلے تھے تو کیسر اور کسرا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آیا تھا کہ جب کسرا کی حکومت بھی تر و بالا ہو گئی، کیسر کی تمام سلطنت کی رعنائیاں ختم ہو گئی اور پھر پرچم اسلام لہرایا تھا، تو آج تک ایران پر جو اسلامی حکومت کا غلغلہ ہے آج تک موجود ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ان کو کمزور دیکھا گیا ہے، ان کو غریب دیکھا گیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا گیا ہے، الجھے بالوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن جب اس قوم کو جلال آتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اے سنیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق بدلنے کی ضرورت ہے، ایمان کی مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ جو چیز بچی ہے وہ محبت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والی جو کیفیت ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت اللہ نے تمہیں عطا کی، اس کو بچائے رکھو۔ یہ بھی اگر ختم ہو گئی تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاں، آپ کا ایک سوال ہے، جیسے ہم سے بھی کہتے تھے، بہت بولتے تھے، گرفتار ہو کر کے گئے، جیلوں کے پیچھے پڑے رہے، کوئی پرسان حال نہیں، دھکے کھاتے رہے، کیسی جگہوں پر بیٹھتے رہے، کیا یہ عزت کی بات ہے؟ میرے عزیزوں، یہ گرفتاریاں یا ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ ہاں، جیل قید یہ ساری چیزیں نئی بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو تو بڑے بڑے بزرگان دین اس منزل سے گزرتے چلے گئے، اور سب یہ تو چھوٹی منزل ہے، اس سے بڑی منزل پھانسی کی آتی ہے، وہاں تک بھی علماء ربانیین پہنچے ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے، بلکہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے بھی وہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے اسلاف کرام میں آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے حق بات کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے بڑے امام، 7 سال تک ایک خلیفہ نے آپ کو ایسی جیل میں رکھا کہ آپ نے سورج نہیں دیکھا تھا، 7 سال، پھر زہر دے کر کے قید خانے میں مار دیا گیا،
محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل کی زندگی گزاری. حضرت احمد فاروق کی سرہندی مجدد اہل ثانی 8 سال تک گوالیار کی جیل میں بند رہے. علامہ کفایت علی کافی، عنایت احمد کاکڑ بھی، فضل حق خیر آبادی، یہ علماء ربانیین ہیں جو اپنے حق بیانی کی بنیاد پر جیل کی سزائیں کاٹتے رہے. لیکن یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جیل کی سزائیں کاٹنے کے بعد نہ دین پر کچھ فرق آیا نہ ایمان پر کچھ فرق آیا، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قربانیاں اگر دینے کا وقت آئے تو قربانیاں دو گے یا نہیں دو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آزمائشیں آئیں گی تو ان آزمائشوں کے لیے تیار رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ بس میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ کرنے کے لیے، جانے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بس بات اتنی ہے کہ سنبھالے رکھو اپنے ایمان، اور علماء ربانیین اپنا کام کرتے رہے، حق بولنا نہ چھوڑیں. کسی ظالم کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی وہ اپنی زبان کو گونگی نہ کرے، بلکہ وہ حق بیان کرتے رہے. پریشانیاں آئیں گی، مسائل آئیں گے، یہ تمہارے مراتب کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. کسی سیٹ کی چاپلوسی میں حق بیانی سے آپ دور نہ بھاگیں، اس لیے کہ سیٹ نہ تمہیں رزق دیتا ہے نہ تمہیں حیات دیتا ہے. اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے، وہی حیات و ممات کا مالک ہے. علماء ربانیین کو بھی یہ چاہیے کہ حالات زمانہ کو دیکھیں ضرور، لیکن حق بات سے آپ اپنی زبان کو نہ روکیں، اس کو چلتے رہتے تھے. اللہ کی غیر سے مدد ہوگی.